خواتین و حضرات، دنیا کے ہر ملک میں ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے اور دنیا کے ہر ملک کی پارلیمنٹ اس بجٹ کی منظوری دیتی ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کو بجٹ کا یہ تصور مشہور مسلم مفکر امام غزالی نے دیا تھا۔ انہوں نے نیشا پور کے سلطان ملک شاہ کے لیے بجٹ کا سسٹم بنایا تھا اور یہ سسٹم بعد ازاں سینٹرل ایشیا سے ترکی اور ترکی سے یورپ پہنچا تھا۔ امام غزالی کا تعلق ایران کے صوبے خراسان سے تھا۔ وہ اپنے علم کی وجہ سے 30 سال کی عمر تک پوری دنیا میں مشہور ہو چکے تھے۔ امام غزالی نے 55 سال کی عمر پائی، لیکن انہوں نے اس مختصر سی عمر میں 35 کتابیں لکھی تھی۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے عالم تھے جنہوں نے ارسطو، افلاطون اور بقراط کے خیالات کو اسلامی دنیا میں متعارف کرایا تھا۔ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دینی علم اور دنیاوی علم۔ علم کی اس تقسیم کا تصور بھی امام غزالی نے دیا تھا۔ ریاست کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں، معاشرے کے اس تصور کے بانی بھی امام غزالی تھے۔ سردست میں امام غزالی اور نیشا پور کے سلطان کی ملاقات کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سلطان ملک شاہ نے امام غزالی سے پوچھا، کیا میں تاریخ ساز بادشاہ بن سکتا ہوں؟ امام غزالی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ملک شاہ بولے اور کہا، کیا میں اچھا انسان نہیں ہوں؟ کیا میں نیک اور عاجز نہیں ہوں؟ کیا میں ہمدرد نہیں ہوں؟ امام غزالی نے جواب دیا، بے شک آپ ہیں۔ ملک شاہ نے پوچھا، پھر میں بڑا بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ امام غزالی مسکرائے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل کے کسی بستی میں ایک پرہیزگار شخص رہتا تھا۔ اس بستی میں ایک شیطانی درخت تھا اور لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس شخص کو اس درخت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے گھر سے آری لی اور درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے اس کو چیلنج کیا، اگر تم میرے ساتھ کشتی لڑو، اگر تم جیت گئے تو درخت کو کاٹ دینا اور اگر میں جیت گیا تو تم واپس گھر چلے جانا۔ اس نیک شخص نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ کشتی شروع ہوئی تو نیک شخص نے شیطان کو نیچے گرا کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے فوراً اس سے معافی مانگی اور نیک شخص اس کی چھاتی سے نیچے اتر گیا، لیکن شیطان جوں ہی اس کی معافی کا معاملہ کلیئر ہوا تو شیطان نے دوبارہ اس کو چیلنج کیا اور دوبارہ کشتی لڑنے کو کہا، اور یہ مرحلہ 3 بار چلا اور 3 بار اس نیک شخص نے شیطان کو چت کیا۔ قصہ مختصر، اس مقابلے کے آخر میں شیطان نے اس نیک شخص کو ایک ڈیل آفر کی۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر تم درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ تو میں روزانہ 2 دینار تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دوں گا۔ اس نیک شخص نے وہ ڈیل جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی اور اس طرح وہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شیطان ہر روز اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار رکھ دیتا۔ لیکن کچھ دنوں بعد شیطان وہ مرحلہ چھوڑ گیا اور اس نے 2 دینار اس کے تکیے کے نیچے رکھنا بند کر دیے۔ اس پر وہ نیک شخص بفر گیا اور دوبارہ آری اٹھائی اور گھر سے نکلا اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں اس کی ایک بار پھر شیطان سے ملاقات ہوئی اور شیطان نے دوبارہ اس کو پچھلی بار کی طرح کشتی کا چیلنج کیا، جو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ مگر اب کی بار شیطان اور اس نیک شخص کی کشتی شروع ہونے کے فوراً چند سیکنڈ بعد ہی شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ نیک شخص اس ساری صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور شیطان سے پوچھا کہ پچھلی بار کچھ دن پہلے میں نے تمہیں 3 بار ہرایا ہے اور اب کیا وجہ ہے کہ تم نے چند ہی سیکنڈ میں مجھے پچھاڑ دیا؟ تو اس شیطان نے اسے جواب دیا، بلکہ شیطان مسکرایا اور جواب دیا کہ پچھلی بار تم اللہ کی رضا کے لیے وہ درخت کاٹنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن اس بار تم اپنے 2 دیناروں کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلے ہو، لہذا کمزور ہو گئے ہو۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ سنانے کے بعد امام غزالی نے شاہ سے کہا، اقتدار 2 قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اقتدار اور اقتدار کی رضا کے لیے اقتدار، یعنی اقتدار برائے اقتدار۔ جو لوگ اللہ کی رضا اور عوام کی خدمت کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، اللہ انہیں ہمت اور جرت اور برکت دیتا ہے، لہٰذا یہ لوگ تاریخ ساز بادشاہ بنتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی ذات کی تسکین کے لیے اقتدار کرتے ہیں، وہ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بے ہمت بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بزدل بھی ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اقتدار برائے اقتدار کے عامل بادشاہوں کو اقتدار تو مل جاتا ہے لیکن انہیں عزت نہیں ملتی۔